معزز خواتین و حضرات، نوجوانوں، آپ میرے شاید آگے والے جملے سے معترض ہوں، کیونکہ میں جہاں پاکستان کے عوام سے مخاطب ہوں وہاں حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان میں طاقت کا سب سے بڑا مرکز جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب۔ عزیز خواتین و حضرات، میں اپنی زندگی کے 47 سال 47 ایئرز پاکستان کے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانے کی جد و جہد کر رہا ہوں۔ اس جد و جہد کی پاداش میں مجھے جیل کے قید و بند کا سامنا بھی کرنا پڑا، متعدد مرتبہ قاتلانہ حملوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب مجھے فوج اسٹیبلشمنٹ کے چیدہ بڑے بڑے جرنیلوں کی منصوبہ بندی، کون سی؟ MQM کے خلاف، جس کا قائد اور بانی میں ہوں، اور میں زندگی کے اندر تو ہوں، مرنے کے بعد بھی MQM کا جب لفظ استعمال ہوگا تو یہ لازمی طور پر ہوگا کہ اس کا بانی، بنیاد ڈالنے والا کون تھا؟ محترم فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب، میں اس بحث میں پرانی جانا نہیں چاہتا، کیونکہ سوائے تنقید اور صرف تنقید کرتے رہنے سے کبھی ہم آپس میں بیٹھ کر پازیٹو سمت کا لاہے عمل تیار نہیں کر سکتے۔ محترم و معزز فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب، میں اس بحث میں بھی جانا نہیں چاہتا کہ قائد اعظم کی وفات کیسے ہوئی، لیاقت علی خان کو گولی کس طرح ماری گئی، فاطمہ جناح کا قتل کیسے ہوا، پاکستان کس نے توڑا، کیسے ٹوٹا، اور پاکستان کی آج جو معاشی تباہی بربادی کا حال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آیا پولیٹیشنز یا چند طاقتور ملٹری جنرلز؟ محترم و معزز فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب، آج آپ منصب پر تشریف فرما ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ منصب عطا کیا ہے۔ آپ حافظ قرآن بھی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق ظاہر ہے، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی پیر جسمانی طور پر زندہ نہیں رہا۔ آپ کو بھی ایک دن جانا ہے، مجھے بھی ایک دن جانا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں طاقت دی ہے کہ آپ آیا اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا ماضی کے چیف آف آرمی سٹافز اور آرمی کے
چند جرنیلوں کی طرح صرف ذاتی مفادات کا عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب، میں تو آپ کو یہ مؤدبانہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، ایک درخواست پیش کر سکتا ہوں کہ زندگی دو بار نہیں ملتی، ایک ہی بار ملتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے جو ہمارے سامنے تازہ ترین حالات ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہیں، وہ عام پاکستانیوں کے سامنے بھی ہیں اور پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ پاکستان کی پوزیشن انتہائی کمپلیکسٹی کا شکار ہے موجودہ حالات میں، کہ پاکستان کرے تو کیا کرے۔ کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ جن کے بارے میں فیصلہ کرنا خاصا مشکل ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی منصوبوں کے مطابق، دیکھیے یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہلے صدر ہیں جو بغیر کانگریس سینٹ سے اپروول لیے بغیر ایسے اقدامات کیے چلے جا رہے ہیں جو مستقبل میں خود امریکہ اور امریکی عوام کے لیے بہتر نہیں ہوں گے، بلکہ انتہائی نقصان دہ ہوں گے پورے امریکہ کے لیے اور پوری امریکی عوام کے لیے۔ امریکی عوام بھی اس بات کو سوچیں کہ امریکہ علم کے میدان میں بہت آگے ہے دنیا کے مقابلے میں۔ آپ ایمپائرز، آپ بڑی بڑی سلطنتوں کی تاریخ کا جائزہ لیں، خواہ وہ رومن امپائر ہو، آسٹرو ہنگیرین امپائر ہو، گریک امپائر ہو، پرشین امپائر ہو، اسپینش امپائر ہو، فرینچ امپائر ہو، برٹش امپائر ہو، وغیرہ وغیرہ، یا آٹومن امپائر ہو، ان میں سے کسی کی بھی امپائر آج تک موجود نہیں رہی۔ ہم اس بات کی تحقیق میں کیوں جائیں، اپنا وقت کیوں ضائع کریں کہ کون سی امپائر کس وجہ اور کون سی غلط پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کا زوال ہوا۔ لیکن ہم اس تحقیق میں جانے کے بجائے ہم کیوں نہ کٹ شارٹ کریں اور اس بات پر آئیں کہ آج دنیا میں سب سے بڑی سپر پاور امریکہ ہے، اور امریکہ کا صدر جو ہے وہ سب سے طاقتور ملک کا صدر کہلاتا ہے۔ امریکہ کے بھی کچھ پارلیمانی تقاضے ہیں، حکومت چلانے اور ایسے فیصلے کرنے جس میں ویری ایگزسٹنس، سروائیول آف ویری ایگزسٹنس آف یو ایس اے ایٹ اسٹیک پر آ سکتا ہو یا اس کو نقصان پہنچ سکتا ہو، تو وہاں بھی صدر کو اپروول لینا پڑتا ہے سینٹ سے، کانگریس سے۔ لیکن آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینیزویلا کے صدر اور ان کی بیگم کو اپنی فوج کے ہاتھوں اغوا کروا لیا، اور آج تک وہ
امریکہ کی جیلوں میں قید ہیں، یہ امریکہ کے قید خانوں میں قید ہیں۔ اب صدر کے ذاتی فیصلے کی اجازت، یا یوں کہہ لیجئے مشورہ، یا یوں کہہ لیجئے ووٹنگ یا کنسنسس، نہ تو سینٹ سے لیا گیا نہ کانگریس سے لیا گیا۔ اب کانگریس کے ممبران جو ہے وہ اگر اور سینٹ کے ارکان بول نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ اگر امریکہ میں کانگریس کا وجود ختم ہو گیا، سینٹ کا وجود ختم ہو گیا، تو امریکہ کیسے، کیا امپیریلسٹ سوسائٹی کو تشکیل دے رہا ہے، امپیریلزم نافذ کر رہا ہے؟